آج میں لائی ہوں ہمایوں کاظمی کی ناول یوں مل گئے راستے کی ایپیسوڈ نمبر 6۔ میری نوکری لگ گئی ہے اماں، مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں پکڑے وہ خوشی سے گھر میں داخل ہوا۔ سامنے ہی اماں تخت پہ بیٹھی چاول صاف کر رہی تھی اور نور پورے صحن میں پانی ڈالے صحن کو دھونے میں مصروف تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، بیٹے کی آواز پہ تشکر کا جملہ ان کے لبوں سے نکلا۔ مصطفیٰ ان کے پاس ہی تخت پہ بیٹھ گیا۔ سب آپ کی دعاؤں کی بدولت ہوا ہے، اس نے عقیدت سے ماں کے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ لاڈلا اکلوتا بیٹا دل کا سکون تھا، اس کی خوشی اور کامیابی کے لیے وہ ہر وقت دعا گو تھی۔ میری دعائیں تو ہمیشہ سے تمہارے ساتھ تھیں، لیکن اس بار میری بہو کے قدم بڑے مبارک ثابت ہوئے ہیں۔ اماں کے لہجے میں بہو کے لیے محبت امٹ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اماں کی گود میں رکھا سر تھوڑا سا اٹھا کر صحن میں نظریں دوڑائیں، جہاں جامنی رنگ کے سوٹ لمبے بالوں کی چوٹی بنائے وہ اب تار پہ کپڑے ڈال رہی تھی۔ آپ کو بہت محبت ہو گئی ہے نہیں بہو سے؟ محبت کیوں نہ ہوتی، وہ ہے ہی اتنی پیاری، اتنے کم وقت میں ہم میں اتنی رچ بس گئی ہے کہ لگتا ہے کہ سالوں سے یہ ہمارے ہی ساتھ رہ رہی ہے۔ اماں کو بہو سے انقلابی محبت ہو گئی تھی۔ کیا پڑھ کر پھونکتی ہے وہ آپ پر؟ مصطفیٰ نے ابرو چکایا۔ چل ہٹ، اگر کچھ پڑھ کر پھونک نہیں ہوتا تو مجھ پر نہیں تجھ پر پھونکتی، کیونکہ اس گھر میں سب سے ٹیڑھی کی تو ہی ہے۔ اماں نے فوراً حساب بے باک کیا۔ مصطفیٰ کا چھت پاڑ کہہ کر پورے صحن میں گونجا۔ نور نے تعجب سے اسے دیکھا، جو مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اماں نے دل ہی دل میں دونوں کی بلائیں لے ڈالی۔ اب تو یہی حسرت ہے کہ جلد از جلد تمہاری اولاد دیکھ لوں۔ اماں کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا، جو جاگتی آنکھوں سے سنہری خواب دیکھ رہی تھی۔ ابھی ایسا مت سوچی اماں۔ کیوں نہ سوچوں؟ اس کی بات اور لہجہ انہیں خدشات میں ڈال رہا تھا۔ میں ابھی بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ میں نہیں چاہتا میرا بچہ اس 5 مرلے کے گھر میں آنکھ کھولے۔ میں اسے اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں، جہاں اسے کسی بھی چیز کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ سامنے کی دیوار پہ نظریں جمائے وہ گویا ہوا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارا ابا نے تمہیں کس چیز سے محروم رکھا ہے جو تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اماں صحیح معنوں میں بیٹی کی بات کا برا منا چکی تھی۔ اس کی عجیب منطق انہیں سمجھ نہ آئی۔ میرا ٹائم اور تھا، اب وقت بدل چکا ہے۔ صرف اچھے سکولوں کی ماہانہ فیسیں ہزاروں میں ہیں۔ آج کے بچے کے لیے اسکول کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں، جو ان کے نشو و نما کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرے اولاد ملک کے بہترین اسکول سے پڑھے، کھانے پینے سے لے کر کپڑے تک ہر چیز بہترین ہو، اور ایسا ماہانہ 30,000 کی تنخواہ میں ممکن نہیں ہے۔ اولاد اپنا رزق لکھوا کر لاتی ہے، تو اسے روٹی نہیں دے گا پتر، اسے روٹی سونا رب دے گا۔ تو کیوں فکر کرتا ہے؟ اماں اندر اندر بیٹے کی باتوں سے خائف تھی، بظاہر مطمئن، لیکن اندر سے وہ خود بیٹے کے لہجے سے ڈر رہی تھی، جو چوکھٹ پہ کھڑی نعمت کو ٹھکرانے کو تیار تھا۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں اماں، میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ میں پوری زندگی اس 5 مرلے کے مکان میں نہیں گزار سکتا۔ میرے کچھ خواب ہیں جن کی تعبیر ہونا بہت ضروری ہے۔ تخت سے اٹھتے شوز پاؤں میں ڈالتے وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اماں حق دک سی اس کی پوچھ دیکھتی رہ گئیں۔ یہ سب کھاتی رہی نا تو کبھی پتلی نہیں ہوگی۔ گول گپوں کے اسٹال پہ کھڑی وہ اپنی تیسری پلیٹ سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ پارک میں واک کرنے کے بعد وہ ہر روز یہاں آ کر اپنی من پسند چیزوں کا مزہ لیتی تھی۔ دور کھڑے براق کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ٹھیک اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ یا اللہ، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ دل پہ ہاتھ رکھے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ بس کر دو نوٹنکی، تم جیسی بیبی ایلیفنٹ مجھ غریب سے ڈر ہی نہ جائے۔ براق نے آنکھیں گھمائیں۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تم کیوں ہر وقت ہر جگہ ٹپک پڑتے ہو؟ کہیں میرا پیچھا تو نہیں کر رہے؟ حرم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، جو آج بلو قمیص شلوار میں ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ تم کون سے ماہرہ خان ہو جس کے پیچھے میں دیوانہ ہوں گا؟ حرم نے غصے سے اسے گھورا، جو مقابل کا سرخ چہرہ دیکھتا مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ تم سے بات کر کے صرف میرا خون کھولتا ہے، جس سے محض میری سکن خراب ہوتی ہے، اس لیے میں تم سے اب بالکل بات نہیں کروں گی۔ ہاتھ سے چہرے پہ آئے پسینے کو صاف کرتے وہ ہلکی ٹھنڈی چلتی ہوا میں سانس لینے لگی۔ تمہیں کیوں اچانک سے اپنی سکن کی اتنی فکر ہو رہی ہے؟ براق سینے پہ بازو باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے سسرال والے آ رہے ہیں اگلے ماہ، کچھ اتراتے ہوئے گویا ہوئی براق نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ تبھی میں کہوں، تم جیسی لڑکی تو ہفتہ منہ نہیں دھوتی، اسے اچانک اپنی سکن کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ تو تم خود کیا ہو غلیظ انسان، مہینے میں 2 بار نہانے والا مجھے باتیں سنا رہا ہے؟ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ براق نے آبرو چکا کر سامنے کھڑی بلا کو دیکھا، جو اس پر مہینے میں 2 بار نہانے کا الزام لگا رہی ہے۔ چودھری ہاؤس کے مرد شاید گھر کی صفائی پر اتنے دھیان نہیں دیتے، لیکن خود کو 24 گھنٹے خوشبو میں بسائے رکھنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ یہ جلنے کی بھوک کہاں سے آ رہی ہے؟ براق نے اچانک چہرے پہ سنجیدگی سے جاتے پوچھا، جو خود بھی ارد گرد دیکھتی براق کی بات کی نشاندہی کر رہی ہے۔ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ ارد گرد دیکھنے لگے۔ تمہارے پاس سے آ رہی ہے۔ گردن نیچی کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا، جو بس غصے سے پھٹنے کو تیار تھی۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے یہ جوتی تمہارے سر پہ مار دو۔ اچھا جا رہا ہوں، غصہ مت کرو، کہیں غصے میں آ کر تم پھٹ گئی تو کتنا گند ہو جائے گا۔
اور ویسے بھی حکومت ہمیں پولوشن پر قابو پانے کے لیے تلقین کرتی ہے۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا، حرم کا سرخ تپتا چہرہ اسے محسوس کر رہا تھا۔ ذلیل آدمی، غصے سے بھڑکتی وہ اس کے پیچھے بھاگی، جو تیز رفتار سے کچھ لمحوں میں ہی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نہیں جا رہی آپی۔ مین گیٹ کو پکڑے وہ ایک پاؤں اندر اور ایک باہر رکھے زبردستی پوری گھر کے اندر جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جانا تو پڑے گا، تمہاری امی کا حکم ہے۔ رابیل دروازے کی بیچوں بیچ کھڑی اس کا راستہ روکے ہوئے تھی۔ کہاں جا رہی ہے یہ کبینہ؟ گاڑی کو گھر کے پاس روکتے وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ دونوں اسے دیکھتی فوراً سیدھی ہو گئی۔ آپی نے آج ایک مشہور بلاک گول روٹی کی ایک ترکیب کے مطابق مزیدار قسم کی چائنیز رائس بنایا۔ دامیر نے ابروج کا کر اس کی بیٹوں کی بات سنی، جو اس کے سوال کا ہرگز جواب نہ تھا۔ تو یہ کہ آپا نے حرم کو چاول پڑوس میں دینے کا کہا ہے اور وہ جانے سے انکاری ہے۔ تعمیر نے آنکھوں سے سیاہ چشمہ اتار کر اسے غور سے دیکھا، جو اس وقت فیروزی رنگ کے سوٹ میں ملبوس نکھری نکھری سے دلکش لگ رہی تھی۔ آپی یہ زیادتی ہے۔ امی نے کچن میں ہم دونوں کی ڈیوٹی لگائی تھی، جو ذہن تک آتے آتے صرف میری ہوگی۔ خدیجہ بیگم اکثر اوقات کھانا پڑوس میں بھجواتی تھیں اور آج یہ کام ان دونوں کی ذمہ لگایا گیا تھا، جو ایک دوسرے پہ ڈالنے کی صحیح کر رہی تھی۔ حرم بچے تم دے آؤ سب کے گھروں میں، دامیر نے ملائمت سے کہا۔ ماموں میں سب کے گھروں میں دے آؤں گی، لیکن میں رفیق انکل کے گھر نہیں جاؤں گی۔ ان کی بیوی مجھے ہمیشہ میرے وزن کو لے کر کانشیس کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جتنے بڑے میں کپڑے پہنتی ہوں اتنے میں ان کے پوتے پوتیوں کی 4 جوڑے بن جائیں۔ دامیر نے گہری سانس فضا کے سپورٹ کی۔ اس کی اتنی پیاری بھانجی کو لوگ ایسا کہتے تھے، یہ بات اسے غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ لوگوں کی بے جا تنقید اسے ہمیشہ بری لگتی تھی۔ اچھا تم اندر جاؤ، یہ سب مجھے دے دو۔ ٹرے اس کے ہاتھوں سے پکڑتے رابیل کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ آپ دیں، میں یہیں دروازے کے پاس کھڑی ہوتی ہوں۔ کیوں؟ تمہیں بھی ان سے ڈر لگتا ہے؟ ایک ہاتھ سے ٹرے سنبھالتے دوسرے ہاتھ سے آنکھوں پہ چشمہ ٹکاتے اس نے دریافت کیا۔ نہیں، میں کیوں ڈرنے لگی؟ فوراً سے کہتے وہ اس سے ایک قدم آگے چلنے لگی۔ دامیر نے مسکراہٹ دبائی۔ رفیق انکل کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے گہری سانس لی، دل میں اللہ کو یاد کرتے گھنٹی پہ ہاتھ رکھا۔ دامیر اس کی حالت سمجھتے دھیرے سے اس کے کان کے پاس جھکا۔ ڈرو مت، میں ہوں نا۔ دروازہ کھل گیا، سامنے ابھرتا چہرہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ جی آپ کون؟ مقابل کھڑی لڑکی نے پوچھا۔ ہم لوگ ساجد مغل کے گھر سے آئے ہیں، آپ رفیق انکل کی کون ہیں؟ رابیل نے مسکرا کر پوچھا۔ دامیر خاموشی سے دونوں کے مابین ہوتی گفتگو سن رہا تھا۔ میں صالحہ ہوں، ان کی بہو۔ غیر آشنا سے آشنا تک کا سفر طے کرتی وہ دونوں کو اندر لیونگ روم میں لے آئے۔ ارے دامیر تم یہاں؟ کمرے سے باہر آتے عدیل نے فوراً آگے بڑھ کے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ عدیل ایک کنسٹرکشن کمپنی میں بطور مینیجر فائز تھا اور وہ اسی بابت دامیر کو بتا رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے، لیکن بس کام کی مصروفیت کی بنا پر ملاقات کم ہی ہوتی تھی۔ میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں پہلے؟ رابیل کے سوال پر وہ زبردستی مسکرائے۔ میں اپنے گھر گئی ہوئی تھی، آج ہی واپس آئی ہوں۔ عدیل سے باتوں کے دوران بھی دامیر کی نظر بھٹک بھٹک کر رابیل کے مسکراتے چہرے پہ جا رہی تھی، جو عدیل اور صالحہ کی 3 سالہ بیٹی کو گود میں پکڑے اس سے اسی کی زبان میں باتیں کر رہی تھی۔ انکل اور آنٹی کہاں ہیں؟ وہ کسی رشتہ دار کے گھر عیادت کے لیے گئے ہیں۔ رابیل نے دل میں شکر ادا کیا، ان سے سامنا نہ ہونا ہی اس کے لیے بہتر تھا۔ چلیں بیلا، دیر ہو رہی ہے۔ صالحہ نے غور سے اس کی گالوں کو دیکھا، جو بیلا لفظ پر کوزو قزا کے رنگ سمیٹے ہوئے تھی۔ دل عجیب اداسی میں گھیر گیا۔ تو میرے گھر ضرور آنا اور اس پیاری سی گڑیا کو بھی ضرور لانا۔ دونوں الوداعی کلمات کہتے گھر سے باہر نکل گئے۔ عدیل نے گیٹ بند کرتے پلٹ کر دیکھا، جہاں وہ پتھر کا مجسمہ بنی خاموش ساکت کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے صالحہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس سے کتنے مان سے کہا تھا میرا گھر، لیکن مجھے کبھی یہ مان نصیب نہیں ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، موسم قدرے بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی سے اترتے وہ بادشاہی مسجد کے احاطے میں داخل ہوئے۔ بادشاہی مسجد کے سرخ اینٹوں کی عظیم دیواریں سورج کی چمکتی روشنی میں جگمگا رہی تھی۔ مسجد کے گنبدوں پر پڑتی سورج کی کرنیں چمکتے ہوئے ستاروں جیسا منظر پیش کر رہی تھی۔ سامنے کے بڑے دروازے پہ کندہ خط آتی، جو قرآنی آیات سے مزین تھی، دل کو سکون بخشتی تھی۔ ہلکی سی ٹھنڈی ہوا مسجد کے صحن میں بہہ رہی تھی، جو نمازیوں کے چہرے پہ سکون کا احساس دے رہی تھی۔ مسجد کی چاروں طرف ایک پراسرار سی خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی دل پہ گہرا اثر چھوڑتی تھی۔ مسجد میں عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ مسجد کے اندرونی حصے میں داخل ہونے پر سنگ مرمر کے فرش پر قدموں کی ہلکی چاپ گونجتی محسوس ہوتی۔ دیواروں پر نقش و نگار ایسے معلوم ہوتے جیسے کسی نے محبت سے چن چن کر ہر دھاگا بنا ہو۔ عظیم محراب جو آسمانوں کو چھوتی ہوئی محسوس ہوتی، عظیم وقت کی گواہی دیتی تھی۔ یہ جگہ صرف ایک عمارت نہیں، بلکہ وقت کا ایک ایسا آئینہ تھی جس میں ماضی کی شان و شوکت اور مسلمانوں کے ایمان کی مضبوطی صاف نظر آتی تھی۔ ہر کوئی جو یہاں موجود ہے وہ اپنی دنیاوی الجھنوں کو چھوڑ کر خدا کے سامنے جھکنے سے سکون پاتا تھا۔ ہوا کی دور سے اس کے سر پہ ٹکا گلابی اسکارف اڑ رہا تھا۔ ابوذر نے گردن موڑ کے اسے دیکھا، جو آنکھوں میں حیرت سموئے غور سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ابوذر نے قدم بڑھائے اور پہلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ مولوی صاحب کی تکلیف میں نماز پڑھتے وہ بہت خوش و خضوع سے قیام و سجود کر رہا تھا۔ دور ایک ستون سے ٹیک لگائے وہ اس پر نظریں ٹکائے ہوئے تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد وہ وہیں تحمل سے بیٹھے انگلیوں کی پوروں پہ ذکر الہی کر رہا تھا۔
گردن موڑ کر اس نے پیچھے دیکھا جہاں وہ اسی پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ یا اللہ، اس لڑکی کی جھولی کو دنیا کی ہر خوشی سے بھر دے۔ ہاتھوں کو بارگاہ میں بلند کیے، آج کی دعا کا محور بس یہی دعا تھی۔ کوئی بڑے حق سے بغیر اجازت دل کے مکان میں داخل ہو چکا تھا، لیکن مالک مکان ابھی تک کسی کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ چلیں؟ الیانا نے چونک کر اسے دیکھا جو مسکراتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ نرم مسکراہٹ اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ آپ نماز بہت آرام سے پڑھتے ہیں، ہوا سے اڑتے بالوں کو کان کے پیچھے ارسایا۔ نماز ہمیشہ آرام و تحمل سے پڑھنی چاہیے۔ پورے دن میں یہ واحد ایسا وقت ہوتا ہے جس میں ہم دنیا کی جھنجھٹوں سے دور اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کو اپنے مسئلے بتاتے ہیں، اور ایسے دل کو تقویت کا احساس ملتا ہے۔ الیانا نے ساتھ چلتے سامنے زمین پر ابھرتے دونوں کا عکس دیکھا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ضرور پوچھیں۔ الیانا کے دل نے ایک بیٹ مس کی، مقابل کے چہرے کی مسکراہٹ جان لیوا تھی۔ کسی کا دل کیسے جیتتے ہیں؟ اس کے جواب سے پہلے آپ سے ایک بات پوچھوں؟ الیانا نے چلتے چلتے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے سوال کی منتظر تھی۔ آپ کو کب اور کیوں لگا کہ آپ کو یہ سوال مجھ سے پوچھنا چاہیے؟ کیونکہ سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے سب آپ کی محبت کے سحر میں قید ہے۔ وہ چہرہ جھکائے اس کی بات پہ مسکرایا۔ کسی کے دل میں جگہ بنانا ایک ہنر ہے، اور یہ سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دلوں میں جگہ صرف دو چیزوں سے بنتی ہے، ایک رحم اور دوسرا اخلاق سے۔ یہ دو اوصاف دلوں میں جگہ بنانے میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو خاص دلوں پہ اترتی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کفار مکہ کو معاف کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ رنج پہنچایا، لیکن جب بازی آپ کے ہاتھ میں آئی تو آپ نے بدلہ لینے کی بجائے انہیں معاف کر دیا۔ قرآن میں بیشتر مقامات پر صلہ رحمی کا ذکر آیا ہے۔ یہ خاص رحم ہے جو آپ دوسروں کے تکلیف پہنچانے پر بھی چھوڑتے نہیں، کیونکہ آپ کو اجر کی امید اللہ سے ہوتی ہے، لوگوں سے نہیں۔ وہ چند لمحے خاموش ہو گیا۔ الیانا کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچھے اخلاق سے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ ہم قدم چلتے گاڑی کے قریب آ گئے۔ محبت پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، یہ کب کہاں کس سے ہو جائے معلوم نہیں ہوتا۔ یہ ایک ساحر کی طرح زندگی کو پوری طرح اپنی قید میں کر لیتی ہے۔ یہ دل کے معاملے بہت عجیب ہوتے ہیں الیانا، اس پر ہم انسانوں کا زور نہیں چلتا۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولے وہ اس کے انتظار میں کھڑا تھا، جس کا چہرہ دھوپ کی تپش سے سرخ ہو رہا تھا۔ ایک نظر اس کو دیکھتی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تم کسی دن جو چمکتا ہوا دیکھو مجھ کو، جان لینا یہ ذرا عشق کی تابانی ہے۔ میرے شبدوں میں اگر اپنا سراپا دیکھو، سوچ لینا یہ نمے ہجر کی حیرانی ہے۔ کسی دربار کی آمین بھری خلوت میں عین ممکن ہے تمہیں میرا پتہ مل جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے میں تم کو ملوں یا نہ ملوں، لیکن اس کھوج میں خود تم کو خدا مل جائے۔ کپڑوں کو ساتھ ساتھ استری کرتی وہ انہیں باری باری الماری میں ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ آپ اور لڑکیاں کمرے میں، جبکہ دامیر ساجد مغل کے ہمراہ ہلکی پھلکی واک کے لیے کالونی میں موجود پارک میں گیا تھا۔ کپڑے ترتیب سے رکھنے کے بعد اس نے گھڑی کی طرف رخ کیا جہاں 9:50 ہو رہے تھے۔ یقیناً دامیر اب ابا جی کو ان کے کمرے میں آرام کی نیت سے چھوڑ چکا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے ڈریسنگ روم سے نکل کر باہر دیکھا جہاں دامیر مغل صاحب اپنی شاہانہ طبیعت کے باعث جوتوں سمیت ہی بیڈ پر دراز تھے۔ نفی میں سر ہلاتے وہ دبے پاؤں چلتی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں بازو رکھے شاید وہ گہری نیند میں اتر گیا تھا۔ پاؤں میں جنبش محسوس کرتے اس نے جھٹکے سے بازو ہٹا کر آنکھیں کھول کر دیکھا جہاں وہ اس کا جوتا اتارنے کی صحیح کر رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو بیلا؟ اپنے پاؤں کو اس کی گرفت سے نکالتے وہ اٹھ بیٹھا۔ جوتے اتاری ہوں، ایسے آپ بے آرام ہوں گے۔ دامیر نے یہ عجیب سرد و گرم جیسا مزاج دیکھا جو کبھی اپنے سچ پن سے اسے اندر تک جما دیتی تھی اور کبھی اپنے پر حدت احساس سے اندر جمی ساری برف کو پگھلا دیتی تھی۔ نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑتے اس نے اپنے پہلوں میں بٹھا دیا۔ تمہاری جگہ وہاں نہیں، یہاں ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ پر مجھے آپ کے جوتے اتارنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں نہیں پڑتا، لیکن مجھے بہت پڑتا ہے۔ میں تمہیں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ نرمی سے اس کے ہاتھوں میں اپنی انگلیوں کی پوروں سے لکیریں کھینچتے وہ ہاتھوں کی سطح پر چھائی خشکی محسوس کر رہا تھا۔ تم نے پھر برتن دھوئے ہیں؟ دامیر کے سوال پر اس نے مسکراہٹ دبائی۔ اس کو تنگ کرنا رابیل کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ کیوں خود پہ ظلم کرتی ہو بیلا؟ وہ بے بسی سے گویا ہوا۔ برتن دھونا کون سا ظلم کرنا ہے؟ ہر عورت اپنے گھر کے کام کرتی ہے، تو کیا وہ خود پر ظلم کرتی ہے؟ وہ اپنے موقف پر قائم تھی۔ میں ہر عورت کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تمہارا ذمہ دار ہوں۔ میں تمہیں ایسے خود کو تکلیف دیتے نہیں دیکھ سکتا۔ کیا میں نہیں جانتا کہ تم برتن کب دھوتی ہو؟ تمہیں برتن دھونا کبھی پسند نہیں تھا۔ رابیل دامیر مغل یہ مشغلہ تم صرف ذہنی اذیت سے نجات کی صورت میں اپناتی ہو۔ میرے بارے میں اتنا جانتے ہیں آپ؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ دامیر اس کی بات پر کھل کر مسکرایا۔ میں تمہیں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ سائڈ ٹیبل سے لوشن کی بوتل اٹھائے وہ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کی مساج کر رہا تھا۔ مجھے پرسوں اسلام آباد جانا ہے، ایک آفیشیل کام کے لیے۔ یہ اسلام آباد میں کام کچھ زیادہ نہیں ہوتے جا رہے؟ اس کے مشکوک انداز پر وہ ہنس دیا۔
تم ایسے شک کرتی ہوئی بہت پیاری لگتی ہو۔ بیوی ہوں، شک تو کروں گی۔ لہجے کی کھنک پر وہ آسودگی سے مسکرایا۔ سامنے بیٹھی عورت دل کی مسند پر بڑی شان سے برجمان تھی۔ اسلام آباد میں کہیں خفیہ بیوی تو نہیں رکھی ہوئی؟ آنکھیں چھوٹی کیے وہ اسے گھورنے لگی۔ تم جانتی تو ہو میری آنکھیں تمہارے سوا کسی کو نہیں دیکھتی۔ مقابل کی محبت میں فخر سے گردن اکڑی۔ اور دوسری بیوی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ سوچنا بھی نہیں۔ شہادت کی انگلی اٹھائے وہ اسے وارن کر رہی تھی۔ کبھی نہیں۔ ہاتھ ہوا میں بلند کیے وہ ڈرنے کی اداکاری کرنے لگا۔ رابیل کی کھنک دار ہنسی کی گونج پورے کمرے میں گونجی۔ دور کھڑی قسمت آسودگی سے مسکراتی آگے بڑھ گئی۔ طلاق کب دے رہے ہیں مجھے؟ آج پھر وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ وائٹ ٹراؤزر اور پنک لانگ شرٹ پہ وائٹ دوپٹہ سر پہ جمائے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ قیامت تک نہیں دوں گا۔ جینز کی پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے جس کے گلے کے اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، کف کونیے تک فولڈ کیے گئے تھے۔ وہ شاید ابھی آفس سے واپس آیا تھا۔ کب تک ارادہ ہے مجھے خوار کرنے کا؟ وہ سرد لہجے میں گویا ہوئی۔ رشی کے چہرے پہ تمسخر چھایا ہوا تھا۔ جتنا ذلیل تم نے مجھے کیا ہے اس سے تھوڑا ہی ہوگی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں۔ بہتر ہے خود کو مزید اذیت سے دوچار کرنے کے بجائے راستے الگ کر لیے جائیں۔ وہ اس کی ضدی طبیعت کے باعث اب تحمل سے گویا ہوئی۔ مقصد اسے راضی کرنا تھا۔ تم کچھ بھی کہہ لو، جتنا بھی لہجہ شیریں کر لو، میں تمہارے اندر کے زہر کو اچھے سے جانتا ہوں۔ تم ناک بھی رگڑو گی نا، میں پھر بھی تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، جھکنا تو اسے آتا ہی نہیں تھا۔ جہنم میں جاؤ تم، وہ غصے سے بھڑکی۔ فکر مت کرو میری جان، تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ کھل کر ہنسا۔ غنما کو دبانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ میں تم سے طلاق لے کر رہوں گی، وہ پرعزم لہجے میں گویا ہوئی۔ دیکھتے ہیں کون کیا کرتا ہے۔ ایک گہری نظر اس کے چہرے پہ ڈالتے وہ سر جھٹکتے گیٹ کے اندر چلا گیا۔ 4 شامی کباب پلیٹ میں نفاست سے سجاتے وہ اپرن اتار کر ہاتھ دھوتی گھر سے باہر نکلی۔ ساتھ والوں کی بیل پہ ہاتھ رکھتے اس نے 1 منٹ انتظار کیا۔ دروازہ کھلا اور سامنے ساجد مغل آنکھوں میں حیرت اور پیشانی پہ تیوری لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم، اس نے سلام میں پہل کی۔ انہوں نے ہلکی آواز میں جواب دیا۔ میں آپ کے لیے شامی کباب بنا کر لائی ہوں۔ اس نے پلیٹ ان کی آنکھوں کے سامنے کی۔ تمہارے دادا نے آنے دیا تمہیں؟ وہ پلیٹ کو سرے سے نظر انداز کیے گویا ہوئے، لہجہ سرد بے رخا سا تھا۔ ان کو فرق نہیں پڑتا کہ میں کہاں جاتی ہوں۔ ساجد مغل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ حرم کے منہ سے وہ آلیانہ کی آمد کی بابت سن چکے تھے، لیکن آج ان کی باضابطہ اس سے پہلی ملاقات تھی جو پہلی نظر میں ہی انہیں معصوم لگی، بالکل اپنے دادا اور بھائی سے الٹ۔ ایسا کیوں؟ وہ کہتے ہیں میں ان کی پوتی نہیں ہوں، ان کے صرف 3 پوتے ہیں۔ لہجے میں اداسی گھل گئی۔ ساجد مغل اس کی معصوم صورت دیکھتے پگھل گئے۔ دفع کرو اسے، وہ آدمی کسی کا سگا نہیں ہے۔ تم جاؤ، اندر ہی ہیں بچیاں۔ سامنے سے ہٹتے وہ گلی کی طرف بڑھ گئے۔ وہ پلیٹ اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں ہی حرم ٹی وی لگائے بیٹھی تھی۔ زہ نصیب، آپ آئے، خدا کی قدرت، تم یہاں کیسے راستہ بھول کر آ گئے؟ صوفے سے اٹھتے وہ جھٹ اس کے گلے لگ گئی، ساتھ ہی ہاتھ سے پلیٹ اچک لی۔ چٹنی نہیں بنائی؟ وہ ایک نظر اس کے ہونک تاثرات دیکھتی فوراً سے کچن سے کیچپ لے آئے۔ بہت لذیذ ہیں بھائی، تم نے بھی گول روٹی بلاگ سے ریسیپی دیکھی ہے؟ آلیانہ مسکرا کر اس کا چٹورا پن دیکھ رہی تھی۔ ارے تم یہاں کیسی ہو؟ سینے اترتے اس کی پہلی نظر صوفے پہ پرجمان آلیانہ پہ پڑی جو اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں۔ آلیانہ کی نظریں اس کے چہرے کے گرد طواف کر رہی تھیں۔ چہرہ ہر مصنوعی شے سے مبرہ پر نور معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے بھی دو۔ آخری بچہ کباب چکھتے وہ حیرانگی سے آلیانہ کو دیکھنے لگی۔ یہ تم نے بنایا؟ آلیانہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت زبردست یار، تمہارے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے۔ اس نے محبت سے اس کا گال چھوا جو تعریف پر فقط مسکرا دی۔ بھابھی کہاں ہیں؟ ارد گرد نظر دہراتے اس نے غنما کی بابت دریافت کیا۔ رابیل کا کھاتا ہاتھ رکا اور حرم کے گلے میں نوالا اٹک گیا۔ شکر ہے یہ بات تم نے نانا ابو کے سامنے نہیں پوچھی، ورنہ وہ تمہاری آمد پہ پہلی فرصت میں پابندی عائد کرتے۔ حرم کی بات پر وہ خاموش ہوگی۔ آپ اور غنما بازار گئے ہیں۔ اس کی خاموشی پر رابیل نرمی سے گویا ہے۔ اوف یار، میں نے پھر سے زیادہ کھا لیا، ایسے کیسے ڈائٹنگ ہوگی؟ ہمت ہارتے وہ وہیں صوفے پہ لیٹ گئی۔ رابیل نے نفی میں سر ہلاتے اس کا ہمیشہ کا عمل ملاحظہ کیا۔ خود کو اپنی پسندیدہ چیزیں کھانے سے روکنا ڈائٹنگ نہیں ہوتا۔ حرم نے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورا جو اب اس کے پاس صوفے پہ ٹک گئی۔ دیکھو، وزن کم کرنا ہر انسان کا خواب ہوتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ جو لباس پہنے اس میں خوبصورت اور دلکش لگے، لیکن وزن قائم کرنے کا مقصد خود کو اچھی اور پسندیدہ چیزیں کھانے سے روکنا نہیں ہے۔ تم سب کھاؤ لیکن پورشن کنٹرول میں۔ پلیٹ میں چاول کے ساتھ دال اور سلاد ڈالو۔ پلیٹ میں سبزیوں، پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس کی مناسب مقدار رکھو۔ آدھی پلیٹ سبزیوں کے لیے، چوتھائی پروٹین کے لیے اور چوتھائی کاربوہائیڈریٹس کے لیے مختص کر دو۔ روز کے 10,000 قدم لو، واک کرو، ڈھیر سارا پانی پیو اور یاد رکھو کہ وزن کم کرنا زندگی کا ایک مقصد تو ہو سکتا ہے لیکن پوری زندگی نہیں۔ ہم اکثر جسمانی صحت کی بات کرتے ہیں لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اچھی ذہنی صحت ہی اچھی جسمانی صحت کا راز ہے۔
تم چاہو تو دنیا فتح کر لو، لیکن اگر کوئی چیز تمہارا ذہنی سکون خراب کرتی ہے تو اسے بوقت چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہم وزن کم کرنا چاہتے ہیں اچھے نظر آنے کے لیے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ موٹاپا اپنے ساتھ ڈھیروں بیماریاں لے کر آتا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ موٹاپے کے شکار لوگ ڈائبٹیز اور ہارٹ اٹیک کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر ان پر بیشتر چیزیں کھانے پر پابندی عائد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ وزن کم کرنا ایک سفر ہے، اور یہ صرف تب خوبصورت ہوگا جب تم یہ یاد رکھو گی کہ تمہیں وزن اپنے لیے کم کرنا ہے، نہ کہ کسی امریکہ پلٹ منگیتر کے لیے۔ اس کی آخری بات پر ابیل بساختہ ہنس دی۔ حرم فرت و انبساط کا باعث اس کے گلے لگی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے اتنے پیار سے کچھ سمجھایا تھا۔ وہ دل سے اس کی مشکور تھی۔ سوسائٹی میں موجود اکلوتی فارمیسی سے دوائیاں لیتے اس نے جیب سے بٹوا نکال کے پیسے دیے، شاپر اٹھایا اور پیدل گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ چودھریوں کے گھر میں کیا پٹاخہ آئی ہے؟ اچھا، اسی لیے تم اکثر ان کی گلی میں پائے جاتے ہو۔ دوسرے لڑکی کی بات پر وہ بے ڈھنگے انداز سے ہنسا۔ جب اتنی خوبصورت لڑکی محلے میں موجود ہوگی تو کون کافر گھر میں بیٹھے گا؟ شاپر پر اس کی گرفت مضبوط تھی، ہاتھوں کی رگیں واضح ہو گئیں، آنکھوں میں لہو اترا، دماغ کی شریانوں میں خون کی رفتار تیز ہو گئی۔